السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جناب۔ ابھی میں موجود ہوں اس ٹائم باکو میں۔ یہ باکو فلیم ٹاور ہیں اور اس کے ساتھ اولڈ سٹی ہے، اور یہ اس ٹائم میں سمندر پہ یہاں بیٹھنے لگا ہوں۔ اگر آپ باکو کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایزیلی بغیر کسی ایجنٹ کے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سمپلی آپ نے کیا ہے کہ ویزا اپلائی کرنا ہے۔ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، چینل پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ون ٹو آل جو ہے ویزا فیس پے کرنی ہے، 26 USD ویزا فیس ہے، اور وہ آپ ایزیلی پے کر سکتے ہیں۔ ویزا فیس پے کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی 3 دن میں ویزا آ جاتا ہے، $26 ہے، اور اس سے 3-4 گنا بلکہ 5 گنا زیادہ تقریباً 80 to 90 USD ہیں۔ اگر آپ ایمرجنسی میں جلدی لینا چاہتے ہیں 3 گھنٹے کے اندر بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ تو یہ سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آ جاتی ہے بات فلائٹ کی، تو وہ آپ نے چیک کر لینی ہے ڈیلی حساب سے۔ آپ نے صبح و شام دونوں سائٹ پہ آپ نے چیک کرنا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں، اور صبح شام چیک کریں گے، ڈیلی پرائس چینج ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ایزیلی جو بھی جو فلائٹس کی ریٹ ہیں وہ کم ہوں تو آپ ایزیلی وہاں پہ اس کو بک کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ماہ کا ویزا ہوتا ہے، اور 3 ماہ کے اندر آپ نے ویزا کرنا ہوتا ہے، اور 1 ماہ آپ رہ سکتے ہیں باکو میں، اور اس کے علاوہ 15 دن آپ بغیر رجسٹریشن کے رہ سکتے ہیں، اور 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو رجسٹریشن کروانی پڑے گی۔ تو یہ ہے کہ باکو ازر ایئر لائن سے آپ وہ اس کو چیک کریں ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے۔ اس کے علاوہ آپ booking.com یا اس کے علاوہ اسکائی اسکینر ہے، وہاں پہ پرائسز کمپیئر کر لیں۔ پرائسز کمپیئر پھر آپ کو یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ کس ٹائم کون سی فلائٹ کی جو ریٹس ہیں وہ سستے پڑے ہیں، اور اس طرح آپ سستی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ میں نے جب ویزا اپلائی کیا تھا مجھے پتہ چلا تھا تو اس ٹائم 77,000 کی تھی ریٹرن ٹکٹ، اور اس سے پہلے جن دوستوں کو جلدی پتہ چل گیا انہوں نے 60-65 میں بھی بک کی ہیں، کیونکہ پرومو چاہ رہا تھا۔ تو اس طرح فلائٹس کے پرومو چاہ رہے ہوتے ہیں، فلائی دبئی اور اس طرح ایئر عربیہ ہو گیا، یا اس طرح کی فلائٹس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے سائن اپ کر لیں، اور پھر آپ ایزیلی جو ہے نا وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ان کو۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ بغیر کسی ایجنٹ کے بک کر سکتے ہیں، اور آپ کو پرائسز کم پڑے گی۔ اور مجھے 82 کی پڑی ہے، اور 7700 PKR میں اگر کریں تو یہ تقریباً 82 اور 7700 تقریباً 80 جو ہے نا 89 کی 89 کی مجھے ابھی ویزا فیس اور جو فلائٹ ہے وہ پڑی ہے۔ اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے پھر ہوٹل بکنگ کی، تو booking.com اور agoda.com پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ہاسٹل بک کر لیں اگر آپ 1-2 لوگ ہیں اور ساتھ فیمیل نہیں ہیں تو، نہیں تو پھر آپ ساتھ وہ بھی جو ہے نا کوئی ہوٹل بھی بک کر سکتے ہیں۔ اگر 2 لوگ ہیں تو ہاسٹل بک کر لیں، نہیں تو پھر آپ ہوٹل بک کر لیں۔ پرائسز آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دونوں ویب سائٹ پہ، تو کبھی اگوڈا پہ آپ کو پرائس زیادہ مل جاتی ہے، اور کبھی آپ کو جو ہے booking.com پہ پرائس زیادہ مل جاتی ہے۔ تو دونوں کی کمپیئر کریں، اور جس ٹائم آپ کی جو ہے نا پرائس کم ملے آپ اس کو اوکے کر دیں۔ booking.com پہ یہ ہوگا آپ کو کہ پرائس جو بھی شو ہوگی وہ آپ کو پے آپشن دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہوٹل پہ جا کے اپنی پیمنٹ کر سکیں۔ اگوڈا پہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھار ملتی ہے، کبھی آپ کو پیمنٹ جو ہے آن لائن کرنی پڑتی ہے، تو اس کے آن لائن چارجز بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ سادہ پے کا اکاؤنٹ بنا لیں، سادہ پے کا اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو بھی ٹرانزیکشن ہے اس سے کریں تو آپ کو انٹرنیشنل جو چارجز ہیں ٹرانزیکشن کے وہ کم پڑیں گے۔ میں نے جو ہے UVL سے بک کی تھی اپنی جو فلائٹ ہے، تو مجھے اس کے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے 82,000 کے علاوہ 5-7 ہزار ایکسٹرا پے کرنے پڑے تھے جو ٹیکسیز قیمت میں، لیکن وہی میں نے ویزا فیس قیمت میں کی ہیں تو میں نے تقریباً $26 پے کیے ہیں، تو وہ اس میں ٹیکسیز ملا کے 7700 کی مجھے ویزا فیس پڑی، تقریباً 500-600 روپیہ ٹیکسیز قیمت میں، تو اس میں کم ٹیکسیز لگتے ہیں۔ تو ویزا ہو گیا، اس کے علاوہ فلائٹ ہوگی اور بکنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ انشورنس کا جیسے آپ کا ویزا آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ آپشن دیتے ہیں انشورنس کا، تو آپ انشورنس بھی وہاں سے ہی جو ہے جہاں سے آپ کو ای میل آتی ہے ویزے کی کہ آپ کا اپروو ہو گیا اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو ڈاؤن لوڈ جیسے ہی آپ کرنے جائیں گے تو وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے ساتھ ہی انہوں نے آپشن دیا ہوگا کہ ریکمینڈیڈ بٹ ناٹ مینڈیٹری، اس طرح کا لکھا بھی ہوتا ہے۔ تو مینڈیٹری نہیں ہے لیکن ریکمینڈیڈ ہے، اور کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے تو ایسا کچھ نہیں پوچھا تھا۔ تو آپ فی الحال یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ انشورنس بھی کروا کے آئیں۔ اور اس کے علاوہ
پاکستان میں آپ کو یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ آج کل معاملات جو ہے ڈنکی والے چاہ رہے ہیں تو اس لیے سختی زیادہ ہوئی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے فلائی کریں، وہاں پہ سختی تو ہے لیکن بنسبت لاہور، کراچی اور دوسرے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی نسبت کم ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی بچت جلدی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ کی عمر 30 سے 35 یا 40 سے کم ہے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ سب کچھ معاملات دیکھتے ہوئے یہ تمام جو ہے آپ یہ ٹور بک کیجیے گا پہلے آپ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بھی گائیڈ کر دوں، اگر آپ فلائی کر رہے ہیں تو تمام چیزیں آپ کی ہوگی ہیں، تو فلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 1000 USD ہونے چاہیے کم از کم، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے۔ FIA میں آپ سے پوچھتے ہیں، FIA میں کبھی کبھار پوچھتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ جو بورڈنگ والے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایزیلی جو ہے اپنا ٹور لگا پائیں گے۔ تو کچھ ریکوائرمنٹس اگر آپ کی پوری ہوں گی تو باقی یہ ہے کہ FIA والے اگر مہربان ہوں، تنگ نہ کریں، تو آپ ایزیلی ٹور لگا سکتے ہیں اگر آپ جینوئن جو ہے ٹریولر ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی شک پڑتا گیا تو آپ کو آف لوڈ کر دیا جائے گا، تو اس بات کا آپ خیال رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ آف لوڈ ہو رہے ہیں۔ میں ابھی جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا تو وہاں بھی کچھ دوست لاہور سے آئے تھے، تو 2 دوست تھے اور ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، حالانکہ اس کی ٹریول ہسٹری بھی تھی، تو اس کے باوجود اس کو آف لوڈ کر دیا گا۔ بہت محنت سماجت کرنے کے بعد اس کو پھر اجازت ملی، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آذربائیجان یا اس طرح کی مزید تو کچھ جو کنٹریز انہوں نے شو کی ہیں لسٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ہیں، ڈسٹرکٹ اگر آپ کے اس میں ہیں تو پھر تو پکا آپ تقریباً 90% چانس ہے کہ آف لوڈ کر دیا جائے گا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اور تقریباً 1000 USD ہو، انشورنس ہو، اس کے علاوہ ہوٹل بکنگ ہو کنفرم پیڈ، اور اس کے علاوہ ویزا فیس وغیرہ تمام چیزیں، اور اس کی کاپیز آپ نے 2-3 دن رکھ لینی ہے اپنے پاس۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اگر آپ گھومنا چاہتے ہیں تو اس طرح میری طرح آپ بھی باکو آ کے چل کر سکتے ہیں اور زندگی کے مزے لے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اگر کوئی بات ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد کیا، خدا حافظ۔